بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری آپ کے اپنے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھتے ہیں ہر جمعے کی شب کم و بیش رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔ ایک شخصیت کو ہم دعوت دیتے ہیں جس کی کامیابی کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شخصیت آج جس بھی مقام پر ہے، پیچھے کون سے عوامل ہیں، کون سے عناصر ایسے ہیں، محنت کا کیا انداز رہا ہے، تربیت کس طرح کی ہوئی ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ نشیب و فراز آتے ہیں لیکن ان کا سامنا، ان مشکلات کا سامنا کس طرح سے کر کے وہ شخصیت اس منصب پر، اس مقام پر آج فائز نظر آتی ہے۔ آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے ایوان میں دعوت دی ہے، بہت ہی محترم شخصیت ہے، نوجوان ہیں، پرعزم ہیں اور شعبہ تدریس سے ان کا تعلق ہے۔ جی میٹ اور دیگر کمپٹیٹیو جتنی ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اس کی وہ سٹڈی کرواتے ہیں، لوگوں کو تیاری کرواتے ہیں، اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے، یقیناً ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے، کس طرح سے اس مقام پر پہنچے ہیں، یہ ان سے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھی کچھ آپ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ فہیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عباسی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جب آپ کا نام سنا مجھے ایسے لگا کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا۔ تو آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں اور پرعزم ہیں اور دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بچپن کس طرح گزرا آپ کا؟ بچپن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی جو گھر میں شروع میں تعلیم ہوتی ہیں، جیسے میں اپنے بیٹے کو بھی آیات اور مختلف قسم کی درود اور مختلف جو کلمہ وغیرہ یاد کراتے ہیں، سب کچھ یہی تھا گھر میں جو بیسک تعلیم تھی۔ یا میرے والد صاحب مختلف اسلامی کتابیں ہوتی تھیں، وہ گھر میں روز ہم تین بھائی ہیں ہم لوگ، تینوں کو جو ہے وہ پراپر سناتے تھے کہانیاں۔ اچھا، ہاں، قصص الانبیاء جس قصص طرح الانبیاء لوگوں ہے، کی، بچوں کی دلچسپی ہوتی ہے اس میں۔ جی ہاں۔ اور اس کے علاوہ میں بھی بہت ساری اسلامی کتابیں، یا ایک رسالہ ہوتا تھا بلکہ ہے بھی، ہمدرد نونیال حکیم محمد سعید صاحب کا، وہ رسالہ میں پڑھتا تھا اور ان کی جو بزم تھی اس کا ممبر بھی تھا میں۔ تو اس کے بعد سے پھر اس کے بعد تقریباً میں سمجھتا ہوں 3.5 یا 4 سال کی عمر میں میں مدرسے جانا شروع کیا، وہاں سے پارہ پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اسکول میں یقیناً نرسری میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ تو وہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے تعلیم کا آغاز ہوا، اور پڑھنے پڑھانے کا شوق بچپن سے تھا۔ اور ایون والدین یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں جو ہے وہ کوئی بھی رسالہ یا کوئی بھی کتاب دلائیں گے لیکن پوری نہیں پڑھو گے تم۔ اچھا، ہاں، تھوڑی سی پڑھو گے کیونکہ تم اگلے شام کو کہہ دو گے ختم ہو گئی اور دوسری دلائیں۔ تو عموماً اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اور تو بچپن میں مطلب کھیل کود میں دلچسپی، اس سے زیادہ دلچسپی کتابوں سے جی ہاں، تھی؟ کتابوں سے تھی، اور سمجھ لیں کہ بالکل بہت ہی کم تھی کھیل کود سے دلچسپی۔ اور ایون جو میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو انہیں پرانی بچپن کی بات یاد آ رہی ہوگی کہ میں کرکٹ میں اپنی بیٹنگ لے کے بھاگ جاتا تھا۔ اچھا، ہاں، یہ ایک سلسلہ تھا، اور بہت سارے جو میرے فرینڈس تھے یا محلے کے جو لڑکے تھے مجھے کھلاتے بھی نہیں تھے اس وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ اس میں آبویسلی کنسسٹنٹ نہیں تھا، اس میں اچھا نہیں تھا۔ پڑھائی میں ہمیشہ فرسٹ آتا تھا، اور بکس کی بہت زیادہ تھی، مجھے دنیا کی نالج کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے، اس کا کیپٹل کیا ہے، کرنسی کیا ہے، مختلف قسم کی جنرل نالج ہے۔ اس کے علاوہ اسلامیات، قصص الانبیاء پوری یاد تھی تقریباً، اور الحمدللہ اس وقت بھی یاد ہے۔ تو سارے والدین کیا بنانا چاہتے تھے آپ کو؟ مطلب کوئی ایک چیز فوکس کر رہے تھے کہ یہ بنایا جائے؟ والدین کا شروع میں تو ایکچولی کوئی وہ نہیں تھا پرٹیکولرلی، لیکن شروع میں تھا کہ ڈاکٹر بنائیں گے۔ اچھا، ڈاکٹر کا تھا، پھر اس کے بعد اچانک پیرنٹس سے مائنڈ چینج کیا، پائلٹ کا کر دیا۔ اچھا، اور فائنلی ہوا یہ کہ پھر میں نے NED انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور میں میکینیکل انجینئر بن گیا۔ اچھا، میکینیکل انجینئر بننے کے بعد انڈسٹری کی طرف نہیں گیا، میرا پلان تھا کہ میں ماسٹرز کروں گا امریکا جا کے۔ تو وہاں پھر اس طرح سے ہوا کہ ایک ایگزام ہوتا ہے جسے گریجویٹ ریگٹ ایگزامینیشن کہتے ہیں، جی آر ای کا میں نے اچھی خاصی پریپریشن کی، اس میں ووکیبلری ہے، میتھمیٹکس ہے اور دوسرے پارٹس آئی کیوز وغیرہ، ہاں اس طرح کے کویشچنس تھے، تو کافی اچھی پریپریشن میری سیلف پریپریشن کی تھی۔ جب میں نے ٹیسٹ دیا تو میرا ورلڈ ریکارڈ ہے 2400 آؤٹ آف 2400۔ واہ، تو اس وجہ سے پھر میرے پاس 100%۔ 100%۔
تو ڈفرینٹ میگزینز میں، نیوز پیپرز میں میری پکچرز آئیں، تصویریں آئیں، تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا. رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جی اپنے میرے بیٹا ہے یا یہ ہے، ان کو پڑھائیں، آپ پڑھائیں، گائیڈ لائن دیں. اس طرح سے درس و تدریس کا پراپر جو ہے. اچھا، پھر آپ نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا؟ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، حالات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ میں جو ہے وہ نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. پھر خاص طور پر جو اس شعبے میں دلچسپی آپ کی بڑھی کہ میں یہ جی آر ای اور جی میٹ وغیرہ پڑھانا شروع کر دوں، یہ اس کے بعد جی ہاں، اس کے بعد میں نے اس وجہ سے ہی ہوئی؟ اسی وجہ سے ہوئی. اس کے بعد میں نے ایک مختلف بزنس اسکول سے، اس زمانے میں جیسے آج بھی آئی بی اے ہے، لمس ہے، مختلف ادارے ہیں، تو ان کے بزنس اسکولز کی ٹیسٹ پریپریشن کی بکس نہیں ہوتی تھیں اسپیشلی. جی ہاں. لوگ سیٹ سے کوئی سلیبس بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے فرسٹ ٹائم اس کی بک بنائی تھی، پبلش ہوئی پراپر یہ، اور بک کا نام ہے ہاؤ ٹو پریپیئر فار ایم بی اے بی بی اے. اس کا اس وقت 4th ایڈیشن ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے یہ بک. اس کے بعد سے پھر اور فردر بکس بھی میں نے بنائی ہیں، لکھی ہیں، کافی کام کی. اس وقت میرے 26 ٹائٹلز ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پریپریشن کے لیے جو چیزیں آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی آئی بی اے جس طرح یہ لمس ہیں یا جی میٹ وغیرہ، یہ مطلب یہ آتھرائز کرتے ہیں اسے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں واقعی ہمارے یہاں کا ہی سلیبس ہے یہ؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آئی بی اے کا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، وہاں بھی ٹیسٹ پریپریشن کرائی جاتی ہے، اور وہاں یہ بک، میری جو بکس ہیں وہ ریکمینڈڈ ہیں، وہی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے، شعبہ تو تدریس کا ہی ہے، لیکن ہوپ فل ہوتا ہے ہر اسٹوڈنٹ، وہ کلاس 1 میں ہو یا ماسٹرز کر رہا ہو، یقیناً وہ ایک امید تو اس کے سامنے ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک خاص مقصد بھی ہوتا ہے، مجھے جی میٹ کر کے، مجھے جی آر ای کر کے پاکستان سے باہر جانا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے. تو اس امید کو بھی آپ پیش نظر رکھتے ہیں کہ یہ بڑی امیدیں لے کر میرے پاس اس حوالے سے بھی آیا ہوا؟ ہاں، میں اوبیسلی موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں ہر لیول پہ، اور مختلف ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیورنگ کلاس یا پھر ہم کوئی کلاس کے درمیان میں یا ایک سیشن رکھ لیتے ہیں، اس میں موٹیویشن کا لیول بھی ہے اور یہ بھی ہے. اور میرے اسٹوڈنٹس جو دیکھ رہے ہوں گے، میں ان کو بتاتا چلوں، بلکہ میری عادت ہے کہ کبھی بھی میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اور اذان ہوتی ہے تو اس وقت فوراً جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ میں ایک شارٹ بریک لے لیتا ہوں، اور اذان کے فوراً بعد پھر میں دوبارہ کلاس شروع کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس بہت سے ایسے ہیں جو نوٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس لیول پہ اور اتنی بڑی کلاس سب کچھ ہے، لیکن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کبھی بھی اذان کے وقت میں جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا، اپنا پڑھاتا رہتا. ٹھیک ہے. وہ یعنی خاموشی سے اس کو اذان کو سننا چاہیے، اور یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اسے آرام سے خاموشی کے ساتھ سنا جائے. بہرحال یہ جس طرح سے آپ نے بچپن میں گزارا، یعنی تربیت، آپ کا آئی کیو، اس کو اچھا کرنے کے لیے کیا کیا؟ جو یہ چیزیں چونکہ یہ منفرد ہے اور سلیبس اس کا کوئی پرٹیکولر سلیبس نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ کو پڑھتے ہی رہنا ہے. اخبار بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس میں سے چیزیں تلاش کرنی اور یاد کرنی ہے. میں اس میں جیسے مثال کے طور پہ ریڈرز آر لیڈرز، میں اسی ایگزامپل کو لے کے چلا ہوں کہ آپ جب تک پڑھیں گے نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا اس کا. یہ 3 چیزیں آپ یہ کر لیں، چوتھی چیزیں نہیں. آپ کو پراپر کنٹینیوسلی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے، بغیر اس کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سم ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگ نوازے گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ایک ہاں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں لیکن کنٹینیوسلی وہ کام کرتے 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 ایک اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو ایک گول اچیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مزید بات کرتے ہیں. فہیم عباسی، بہت عزم آپ کو ان میں نظر آ رہا ہوگا، ایک بڑی قوت نظر آ رہی ہوگی ایک علم کی اور ایک اچھے مستقبل کی، اور اسٹوڈنٹس بھی ان کے پاس آ رہے ہیں، یقیناً بہت امیدیں لے کر آ رہے ہیں. وہ کس طرح سے آتے ہیں اور یہ کس طرح سے انہیں گائیڈ کرتے ہیں، تربیت کس طرح کرتے ہیں، یہ بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں گے. ارے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا.
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں فہیم عباسی صاحب جو شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور منفرد شعبہ ہے اس تناظر میں کہ یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز ہیں اس کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو باہر جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بہت ساری امیدیں لے کر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو یہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی امید نہیں ہوتی ہے، یقیناً امید ہوتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں یا CSS کے لیے کچھ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ایک خاص مقصد کے لیے آتے ہیں۔ فہیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے بھائی فرخ عباسی صاحب کو ہم نے ٹیلی فون لائن پر لیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے بھائی ہیں، گھر پر کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فروخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ کے بھائی ہمارے ساتھ فہیم عباسی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ کیسے ہیں یہ، گھر پر کیسے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ ان کی جو خاص بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں۔ کبھی بھی چاہے کوئی گھر میں کوئی ان سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کسی نے کبھی کسی کے لیے بھی کوئی کام کہا ہو، چاہے یہ کتنے بھی تھکے ہوئے گھر میں داخل ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اتنی ساری برانچز میں جاتے ہیں، کافی ورک لوڈ ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس نہ نہیں ہے۔ کوئی کام بھی کہا جائے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی بھی ہے، بس یہ شرافت سے چل پڑتے ہیں۔ سب سے بڑی ان کی یہ خوبی ہے میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، اور باقی جو ہے مطلب ہم سارے بہن بھائیوں کا، فیملی ممبرز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو نیبرز ہیں اور جو بھی ان کے ملنے جلنے والے ہیں سب ان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور کبھی میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی دیکھا ہو کہ ان کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہو یا کوئی ڈسپیوٹ ہو، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو لوگ ان سے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ فرخ عباسی ہمارے ساتھ بھائی ہیں فہیم عباسی کے۔ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اسٹڈی آپ لوگوں کو کروا رہے ہیں، تو بہت زیادہ نالج اپڈیٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارا ریسرچ سینٹر ہے جہاں ڈفرینٹ جو ہم وقت کام کرتا ہے۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو وہ کہاں سے اس کے ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ ذرائع جیسے مثال کے طور پہ میتھمیٹکس ہے یا فزکس، ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں، یا اگر ہم کرنٹ افیئرز جنرل نالج کی بات کرتے ہیں تو مختلف بکس ہیں، مختلف ہم کتابیں ہیں یا انٹرنیٹ ہے یا ڈفرینٹ ریفرنس بکس ہوتی ہیں جس سے ہم یہ مواد جتنا بھی ہے وہ کلیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس کو پھر جو ہے اپنے نئی پبلیکیشنز ہیں یا اسٹوڈنٹس کو نوٹس کی صورت میں وہ فراہم کرتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ریسرچ سینٹر بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ آئے دن تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھتی چلی جاتی ہوں گی، تقاضے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہاں میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، چینجز بہت زیادہ آتی ہیں۔ ایون ہم ایک ٹیسٹ کی پریپریشن کرا رہے ہیں، اور ٹیسٹ کی پریپریشن کراتے کراتے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی اب ان کا سلیبس چینج ہو گیا، اتنے پرسنٹ اب IQ ہے، اتنے پرسنٹ میتھمیٹکس ہے، اتنے پرسنٹ جو ہے وہ انگلش آ رہی ہے، تو اس حساب سے فوراً ہمارا جو ریسرچ سینٹر ہے وہ کام کرتا ہے، اور کام کرنے کے بعد جو ہے وہ جو پبلیکیشنز ہیں وہ سامنے آتی ہیں، یا نوٹس ہیں یا چھوٹی موٹی کوئی مختلف قسم کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹیوٹوریلز ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہوں گے یقیناً ان کے پاس اتنا سرمایہ بھی ہوگا کہ وہ باہر جا سکتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ تو کم آتے ہوں گے جو بیچارے باہر نہیں جا پا رہے ہوں، ان کے لیے کچھ ایسا کر رہے ہیں، کچھ ایسا وظیفے کا کوئی ایسا سسٹم یا کوئی اسکالرشپ کا سسٹم کچھ ایسا سوچ رہے ہیں مستقبل میں؟ بالکل میں نے سوچا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال جو ہے وہ ایک فنڈ ریز کرنے والا ہوں جس میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو NAD انجینئرنگ یونیورسٹی، میڈیکل کالجز یا مختلف جگہوں پہ داخلہ لیتے ہیں، لیکن فیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں یا کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تعلیم ترک کر دیتے ہیں۔ تو میرا اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ہے کہ میں آئندہ کچھ مہینوں میں یہ فنڈ ریز کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کم سے کم کراچی کے لیول سے انشاءاللہ اسٹارٹ لوں گا، اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ خدمات جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ تو خود ایک ٹیچر ہیں، تو تدریس اور یہ تعلیم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، بالخصوص جو اس وقت کے کرنٹ افیئرز ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے اس وقت کتنا ضروری ہے کہ تعلیم کی طرف ہم بہت زیادہ توجہ دیں۔ تعلیم کی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے شاید نہیں ہوتی ہو ضرورت تو خیر ہر وقت ہی ہر زمانے میں رہی ہے،
لیکن آج کل جتنی زیادہ ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تعلیم نہیں ہے تو آدمی آج کر کے دور میں مفلوج ہے. اور کچھ بھی ایون آپ یہ سمجھ لیں کہ سیل فون میں وہ نمبر بھی نہیں سیو کرتا اگر اس تعلیم نہیں ہے. تو چھوٹے لیول پہ میں نے بات کی ہے. جی ہاں صحیح. وہ تعلیم جب تک نہیں ہے وہ کیسے سارے کام اپنے کر سکے گا. نہیں ہمارے ہاں تو جو ریشو ہے تعلیم یافتہ لوگوں کا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں. یعنی وہ بھی جب شامل ہوں صرف، یعنی پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے تو ہر طرح کے اسٹوڈنٹ آتے ہوں گے. کچھ بہت ذہین بھی آتے ہوں گے، کچھ ایوریج لوگ بھی آتے ہوں گے، کچھ بلو ایوریج بھی آتے ہوں گے. کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں کو؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ کے حساب سے ہم جو ہے وہ گروپ فارم کرتے ہیں، بیجز فارم کرتے ہیں. اچھا. جو بہت ہائی اچیورز ہوتے ہیں سیپریٹ بیج ہوتا ہے، ان کے لیے ڈفرینٹ میتھڈالوجی ہوتی ہے، استعمال کی جاتی ہے. جو بلو ایوریج ہیں تو ان کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ سیپریٹ بیجز ہوتے ہیں اور ان میں فاؤنڈیشن لیول سے ان کو جو ہے وہ بیسک سے سٹارٹ کر کے، بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کر کے اور ان کو اس لیول تک لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی صاحب کہ جو اس کو پڑھ کر پھر بعد میں بھی یاد رکھتے ہیں؟ مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے صرف اس ایگزامینیشن کے لیے یہ چیزیں پڑھنی ہے اور اس کے بعد بھول گئے تو ٹھیک ہے، بھول گئے کوئی بات نہیں، ان کو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. تعلیم بحیثیت علم حاصل کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کتنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایسپیکٹ اس کا موجود ہے؟ صحیح اگر جواب دوں تو میں یہ صحیح جواب دینے کا مطلب اوبیسلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جھوٹ نہیں بولتا. صحیح جواب یہ ہے کہ بہت کم. کیوں؟ وجہ بہت کم. بس یہ ایک دنیا ہے، اس کے ہنگامے ہیں، اس میں مختلف قسم کے آپ کو پتہ ہے مختلف نوعیت کی مصروفیات ہیں، جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ 3-4 سال بعد 5 سال بعد ریٹین رکھتے ہوں گے. ایک مجبوری کے تحت آتے ہیں کہ جی اچیو کرنا ہے، باہر جانا ہے، جی میٹ کا ٹیسٹ دینا ہے، جی آر ای دینا ہے، میڈیکل کالجز میں داخلہ لینا ہے. اس کے بعد آگے جا کے تو نہیں، بہت کم. ٹھیک. یعنی تعلیم کو وہی ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کو ڈگری کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے. اس کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں آپ نے بھی ایگزام دیا تھا باہر جانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ باہر نہیں گئے، حالات سازگار نہیں رہے، لیکن آپ نے اس تعلیم کو استعمال کیا اور آگے ڈیلیور کرنا شروع کیا. کس طرح سے اس کو ذہن کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ ہم تعلیم کو بحیثیت علم لیں، کہ یہ بحیثیت نالج میں اس کو لے رہا ہوں اور یہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر میرے کام آنے والی چیز ہے؟ اچھا، آج کل جو میں سمجھتا ہوں جو جاب مارکیٹ ہے، کرنٹ جاب مارکیٹ ہے، اس حساب سے صرف ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جس میں قابلیت ہے، ایبلٹی ہے، جو کر کے دکھاتے ہیں. ڈگری کا جو ایک دور ہوا کرتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا کہ جی میرے پاس ڈگری ہے، میں نے ایم اے پاس کیا ہے، بی اے پاس کیا ہے اور مجھے نوکری پہ رکھ لیں. آج کل نہیں ہے، پریکٹیکلزم ہے. کم تعلیم ہوگی لیکن کام بہت اچھا آتا ہوگا تو ان کو اسکلڈ لوگوں کا زمانہ ہے، اسکلڈ لوگوں کا دور ہے. ڈگری ہونا یا نہ ہونا میں نہیں سمجھتا. ڈگری ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن اسکلڈ ہونا میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو آپ وہ سینیریو بتا رہے ہیں نا کہ جو تبدیل ہو کر اب اس منزل پر پہنچا ہے، لیکن آنے والے اسٹوڈنٹ کو تو یہ بات معلوم نہیں ہے. وہ تو آپ اسے بتاتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو اس طرف لاتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہے، اس کو کرو. وہ لیتے ہیں اس کو ایسے؟ ہاں، اس کو لیتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. بیچ میں میں سمجھتا ہوں کچھ سال ایسے تھے جس کے اندر ایسی بس، لیکن اب اویئرنیس آتی جا رہی ہے اور اب اس چیز کو لیتے ہیں کہ نہیں، اب واقعی اگر صحیح سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، پریکٹیکل بھی کریں گے، اپلائیڈ نالج بھی لیں گے تو پھر آگے یہ فیوچر میں ہمارے کام آئے گا. ڈگری ہونا بذات خود یہ اب سب سمجھ چکے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. ڈگری بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. مختلف یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں، اچھی بھی ہیں اور مختلف ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں تعلیم کا معیار کچھ بہتر نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ تھوڑا سا ہمارے ہاں تھیوری میں اور پریکٹیکل میں جو گیپ ہے وہ بھی زیادہ ہے، کیونکہ تھیوری جو ہے ہمارے ہاں اپ ڈیٹڈ نہیں ہے. پریکٹیکل میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہیں. اس پر بھی بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے
से काब होगा, नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काब होगा। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्यू टाइम तस्लीम साबरी के साथ, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है फ़हीम अब्बासी। हम इनसे बात कर रहे थे इनकी शोबे के हवाले से, इनके प्रोफेशन के हवाले से कि क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं इस शोबे में। क्या कहते हैं, मैं जो बात कर रहा था कि हमारे यहाँ थ्योरी में और प्रैक्टिकल में गैप बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बुक्स यहाँ हैं पाकिस्तान में, इवन जो साइंस सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की या वो फिज़िक्स तो की, बहुत ही बड़ा गैप है, बहुत बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि 1667, अब वो चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला गया। इतनी पुरानी है कि इवन एक हॉलैंड से एक स्टूडेंट आया यहाँ हमारे पास MCAT की प्रिपरेशन के लिए, तो उसको हमने बुक्स दी। तो बुक्स देखने के बाद उसने कहा कि नहीं, मुझे केमिस्ट्री की बुक चाहिए। तो हमने कहा केमिस्ट्री की बुक है ये, तो उसने कहा नहीं, तो हिस्ट्री की बुक है, आप केमिस्ट्री की बुक चाहिए। अरे तो वो हमारी इन सिलेबस और ये किताबें और पुरानी किस्म की जो सामान है इसमें प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। फिर मैंने उसकी किताबें देखी तो उसमें बिल्कुल जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं, जैसे घर में माइक्रोवेव ओवन हम इस्तेमाल करते हैं, उसके सर्किट और कैलकुलेटर के सर्किट, और बिल्कुल अप्लाइड चीज़ें होती हैं। जी हाँ, हम वही पुराना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से दूसरे जो पॉइंट बेसिक जो थ्योरी थी या जो उसकी बुनियाद थी, न्यूटन और आइंस्टाइन, अब फिजिक्स में ले लें तो हम वही पढ़ते आ रहे हैं, बस अब तक वही पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह 100-150 साल तक वही पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है नहीं। यानी अब जो उसके बाद 4-6 न्यूटन्स पैदा हो चुके हैं, हम उनको जानते भी नहीं है, हम उनके नाम भी नहीं जानते। टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, हम उससे वाकिफ़ ही नहीं है। वो टेक्नोलॉजी तो पहुंच गई हमारे पास, उसके रिजल्ट्स तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो किस तरह से चीज़ें तैयार हो रही हैं वो हम तक नहीं पहुंच रही हैं। उसका क्या किया जा सकता है? अच्छा खैर, ये तो एक बहुत लंबी तवील बहस हो जाएगी। मैं इस तरफ आता हूं कि इंटरनेट आ जाने से, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाने की वजह से कुछ नुकसानात हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक में इन कौमों को नुकसानात ज़्यादा नहीं हुए, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है? नुकसानात तो हैं, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माइक्रो लेवल पे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मुख्तलिफ, पाकिस्तान में तो जो जोग्राफिकल इंटरफेस सिस्टम है या GPS सिस्टम है वो इतना ज़्यादा सेल फ़ोन कंपनीज़ नहीं लेके आई हैं प्रोग्राम, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है। टेक्नोलॉजी से फ़ायदा है, इंटरनेट से फ़ायदा है, और फ़ायदे से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यहाँ जैसे कि ऑनलाइन डिग्रीज़ हैं, डिस्टेंस लर्निंग है, बाहर स्वीडन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, घर बैठे पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद जो है वो ऑनलाइन क्लासरूम में क्लासेस ले रहे हैं, काम हो रहा है। तो मेरी नज़र में नुकसानात तो हैं, नुकसानात कम है। यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ ठीक है, ठीक है। इंटरनेट की जो हम जिस तरह हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, सिर्फ चैटिंग के लिए और नेट एक्सप्लोरेशन के लिए, सिर्फ क्या ये काफ़ी है? ये भी है, लेकिन बाद में मैं समझता हूँ कि कुछ लेवल पे थोड़ा सा शुरू में जब इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो एक बड़ा चार्म होता है, ऑब्वियसली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, सब कुछ होता है, तो फिर उसका मैं ये समझता हूँ कि सही इस्तेमाल फिर लोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे हैं, टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं? टाइम मैनेजमेंट एक अगर फ़न है, और यकीनन फ़न है, तो इसको कैसे आना चाहिए? हर बंदा इसको कैसे अडॉप्ट कर सकता है? टाइम मैनेजमेंट की मैं खुद प्रेजेंटेशंस देता हूँ, और टाइम मैनेजमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका स्केड्यूल नहीं है प्रॉपर, आपने उसको टाइम स्लॉट्स को डिवाइड नहीं किया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आप जैसे एक मिसाल आपने सुनी होगी, आज का काम कल पे, तो बस कल परसों वाला कल कभी नहीं आती। और ये बहुत पुराना मकूला है, बहुत पुराना और है, आज भी हमारे सामने खड़ा होता है, खड़ा होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है ना, हम जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे, टाइम मैनेज किस तरह से किया जा सकता है? मैं वो लोग, वो टीनेजर्स जो आपको देख रहे हैं, वो लोग या बड़े भी किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हैं? टाइम मैनेज बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले वो इवैल्यूएशन की आदत डालें। इवैल्यूएशन का तरीका ये है कि जब रात को सो रहे हो तो ये सोचें कि आज कौन कौन से काम ऐसे थे जो मैंने नहीं किए, और उसके बाद अपना पूरा ये है कि मैंने पूरे दिन अच्छे काम ज़्यादा किए या बुरे। अगर वो प्लस माइनस देखते रहेंगे
تو آہستہ آہستہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھائی کی طرف روانہ ہو جائیں. ڈائری لکھنا شروع کریں. ڈائری لکھنا Work اب تو ہاں بالکل ہے, اور ایون اب ای ڈائریز بھی ہیں, اس پہ بھی جا کے ویب سائٹ پہ اپنی پراپر ڈائری لکھ سکتے ہیں, آپ مینٹین کر سکتے ہیں. یا ڈائری لکھنے کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کچھ کی ورڈز لکھ دیں, بلٹس بنا دیں, امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر ورک لیں. ٹو ڈو جو ہے بالکل اس کو تو کم از کم بننا چاہیے. کوئی کام نہ بھی ہونا تو جب بندہ لکھنے بیٹھتا ہے نا تو پھر وہ سوچتا ہے یار یہ تو کوڑا کاغذ رہ گیا, مطلب کچھ تو لکھوں اس پر, تو اس کے ذہن میں کچھ کام آنا شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ اچھا کر لیں گے, تھوڑا سا یہ ٹی وی دیکھ لیں, اب یہ پروگرام آ رہا ہے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں, تو پھر کرتے اچھا ہیں. میرا تھوڑا سا وقت ضائع بہت کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں میرا یہ ہے کہ میرے جو بھی کام ہے, چاہے وہ رات کے 2 بج جائیں, 3 بج جائیں یا 4 بج جائیں, یا اب شاید میں نہ سوؤں, لیکن میں اس کام کو ضرور کر کے سوتا ہوں, ورنہ مجھے نیند ہی نہیں آتی. یہ ایک میرے ساتھ ایک الگ فلسفہ ہے. میں اس کو عمرے یا حج پر جانا ہوا؟ ہاں الحمدللہ ہوا ہے, اور میں 2007 میں نے حج کیا ہے. ماشاءاللہ. ایک ہی دفعہ میں گیا ہوں. اچھا. اور میرے ساتھ بہت اچھا گروپ تھا. ایک ہمارے مفتی ارشاد احمد صاحب تھے میرے ساتھ, اور ڈاکٹر عبد الوہاب جو اس وقت محمد علی جناح یونیورسٹی کے, اس طرح سے وہ بھی آ چکے ہیں یہاں. جی ہاں آ چکے ہیں بالکل. اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی, تو وہ حج کی ساری باتیں, وہ مناظر, وہ ساری چیزیں. کیسا لگا جب حرم کعبہ کو جب پہلی دفعہ دیکھا؟ سچی بات بتاتا ہوں, سانس رک جاتی ہے. بالکل ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سینکڑوں ہزاروں بار وہ منظر جی ٹیلی ویژن پر دیکھنے, لائیو دیکھنے کے باوجود انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ میں واقعی اس جگہ پر ہوں. اچھا, اور اس وقت یہ ایویلیوشن ہو جاتی ہے, اپنے جو اچھے برے سارے کام یاد آ چکے ہوتے ہیں, اور بالکل ایک آدمی صرف اس سوچ میں ہوتا ہے کہ مغفرت ہو, اور مغفرت کی دعا کرنے سے زیادہ, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دعائیں یہ بھی کر لینا, یہ بھی کر لینا, یہ بھی کر لینا, لیکن اس وقت جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. صحیح. کیا دعا مانگی تھی, کچھ یاد ہے جب پہلی نظر پڑی تھی؟ کہتے ہیں کہ جو پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. میں نے مغفرت کی دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف فرما, اور ترقی کی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہوں اس میں ترقی عطا فرما. جب وجہ تخلیق کائنات کے در پر گئے مدینہ المنورہ, وہاں کیسا محسوس ہوا؟ بہت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وہ لمحہ تھا جو بھلانے والا نہیں ہے. اور ایک ہی دفعہ میں حج اور عمرہ ایک ہی 2007 میں نے کیا, تو بیان نہیں کر سکتا. ایک دفعہ میں وہاں سے گزرا دروازے سے, پھر دوبارہ وہ ایک لائن تھی, پھر دوبارہ گیا, اور دل چاہ رہا تھا کہ پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے سے گزرتا رہوں. ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے جو بیان کرنے والی نہیں. ٹھیک. پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں بھی جانا ہوا, مشاہدہ سفر کرنے سے مشاہدے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, آپ کی آبزرویشن پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ بہت زیادہ, اب جیسے بعض ایسے بھی ہیں, میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کبھی کراچی سے باہر گئے ہو, تو بہت سے ایسے بھی ہیں جو کراچی سے یا جیسے جس علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں, گلشن اقبال میں, تو اس سے بھی باہر نہیں گئے ہوتے ہیں. ان کے لیے وہی گلشن ہے. وہی گلشن ہے. لیکن جنرلی اگر جب ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے کنٹری جاتے ہیں, وہاں کلچر دیکھتے ہیں, وہاں کا ریلیجن کیا ہے, آپ کا کمپیریٹو ایک کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں, ان کا جو سیوک سینس ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پاکستان میں نہیں ہیں. جیسے ہم بمپر ٹو بمپر بالکل گاڑی چلاتے ہیں, وہاں ڈسٹنس رکھنا ہوتا ہے. وہاں پراپر اگر کوئی سامنے روڈ کراس کر رہا ہو زیبرا کراسنگ سے, تو وہاں پہلے سے روک لیتے ہیں. یہاں جو ہے وہ ریڈ لائٹ پہ بھی نکال دیتے ہیں. تو بہت ایسی چیزیں دیکھیں تو کاش ہمارے ملک میں ہوں. میں کم سے کم یہ کوشش کرتا ہوں, اور میری جو وائف ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ یہ پاکستان ہے, تو گاڑی چلانے میں یا تو آپ وہاں سے آگے سے کیوں لے کے آ رہے ہیں, یہیں سے کٹ لے لیں. میں کہتا ہوں نہیں, یہ تو پراپر یو ٹرن بنا ہے, میں تو وہیں سے جاؤں گا. تو مجھ پہ اس قسم کی جو ہے وہ بڑے الزامات لگتے ہیں کہ اس طرح کے کیسے کام کر رہے ہیں آپ. صحیح. اس پر مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے
से काब होगा। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्यू टाइम तस्लीम साबरी के साथ। फ़हीम अब्बासी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। वो लोग जिन्होंने अभी अपने टेलीविज़न ऑन किए हों, मैं बताता चलूँ कि फ़हीम अब्बासी का ताल्लुक़ जो है वो शोबा तदरीस से है, और ये ख़ास तौर पर जो कम्पिटिटिव स्टडीज़ होती हैं, ये एग्ज़ामिनेशंस जो होते हैं उनके लिए लोगों को तैयारी कराते हैं। और यकीनन बहुत ज़्यादा नॉलेज को अपडेट रखना होता है, चीज़ें गाहे बगाहे तब्दील हो रही होती हैं, और वो इर्तिक़ा बहुत तेज़ी से वहाँ पर हो रहा होता है। उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, ये सब गुफ्तगू हुई। अपने आने वाले हर मेहमान से मैं आखिरी सेगमेंट में कुछ सवालात किया करता हूँ, इंशाअल्लाह वो भी इनसे सेगमेंट जो है वो सवालात भी इंशाअल्लाह किए जाएंगे। उससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से तरबियत का एहतमाम किया जाता है तालीम के साथ साथ, तो इन्होंने जिक्र किया कि जब अज़ान होती है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, और ये स्टूडेंट्स को भी सब मालूम है। तरबियत के और क्या क्या, मेरी दिलचस्पी, नाज़रीन की दिलचस्पी भी इसमें ज़्यादा होगी कि किस तरह से ये किया जाता है, तरबियत को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तरबियत सबसे पहले तो घर से शुरू होती है, और अमूमन मैंने ये देखा है कि वालिदैन दोनों, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे होते हैं। उस वजह से जो भी बच्चे हैं, जो उनके औलाद है, वो बस लंच कर लिया, डिनर कर लिया, मुलाकात हो गई, स्कूल में काम कर लिया, मौलवी साहब आ गए, ट्यूटर आ गया, इस तरह होती है। घर वो से समझते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो चुके हैं। जी हाँ, वक्त ना बीता। ना, तरबियत एक अलग चीज़ का नाम है, और तरबियत होनी चाहिए। और आपको अमूमन होगा कि बहुत सारे लोगों से मैं और आप मिलते रहते हैं, और हमें एहसास होता है इस बात का कि तरबियत का फुक़दान है, यह बहुत अच्छी तरबियत है। तो ये है जो आपके यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, मैं समझता हूँ ये बात तो जो आपने की बिल्कुल ठीक। घर के लिए मैंने भी ये किया हुआ अपने बेडरूम में। यकीन मानिए कि अपने बेडरूम में मैंने एक वाइट बोर्ड लगाया हुआ है और ऊपर मार्कर रखे हुए हैं। तो मैं हर रोज़ दूसरे दिन जो है जब घर से निकलता हूँ या आता हूँ, मैं चूँकि ये मीडिया में ज़्यादा मसरूफियत की वजह से ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता, लेकिन मेरी उनसे जो ताल्लुक़ है वो उस तरह कायम रहता है कि मैं एक सवाल जो है वो आते हुए लिख देता हूँ, फिर वो जब वापस आता हूँ तो उसका जवाब उन्होंने लिखा हुआ होता है, गलत या सही। तो गोया ये एक सिस्टम जो है अगर हमारे यहाँ बना लिया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपका एक कोऑर्डिनेशन भी उनसे रहता है और ताल्लुक़ भी रहता है, उनको पता होता है कि ये कुछ ना कुछ चीज़ें रोज़ाना दूसरे दिन आनी चाहिए। स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके साथ क्या करते हैं, उससे पहले आपके कज़न अमेरिका से आए हुए हैं, हमको टेलीफोन लाइन पर लिया है हमाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी हमाद साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा, फ़हीम साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, क्या कहिएगा उनकी शख्सियत के हवाले से, क्या कहते हैं? बस मैं पहला जुमला तो मैं ये कहूँगा कि मुझे फख्र है कि ये मेरा छोटा भाई है, और ये फ़हीम मेरे आप यूं समझ लें कि मेरे सामने ही मेरे गोदों में पला है ये। वाह। और ब्रिलियंट, शुरू से ब्रिलियंट। मैं जितने भी मेरे काम में अमेरिका से कॉल करता हूं, मेरा कोई काम होता है तो मुझे फ़हीम के अलावा और कोई भी नजर नहीं आता। मैं फ़हीम को कॉल करता हूं, कहता हूं फ़हीम ये काम करना है, एंड ही डज इट। तो बहुत मशहूर मैं शायर है। इसके लिए तो अल्फाज मेरे पास नहीं है कि ये किस किस्म की शख्सियत है, मैं कैसे तारीफ करूं। लेकिन बहरहाल ही इज अ वंडरफुल जेंटलमैन, मैं ये कह रहा हूँ। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। हमाद हसन हमारे साथ बात कर रहे थे, इनके कज़न हैं, इनकी शख्सियत के हवाले से और तारीफ़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और आप काबिल मुबारकबाद हैं बहुत ज़्यादा कि लोग इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तरबियत किस तरह से करते हैं? तालीम तो एक चल रही है, तरबियत कि उनके रवैयों में कुछ तब्दीली आए। हमारे यहाँ रवैयों की तब्दीली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि पहले तो वो सिर्फ तालीम के लिए आते हैं, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो उन्हें तरबियत का भी एक एलिमेंट, एक उनसर नज़र आता है कि तरबियत भी यहाँ है। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ मैं प्रेजेंटेशंस देता हूँ,
क्लासेस के दौरान या वो क्लासेस तालीम से हट कर होती तालीम से हट के होती है, है। वो किस तरह की होती हैं मसलन? उसमें सबसे पहली तो टाइम मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट तो अब तकरीबन सिलेबस में तकरीबन शामिल होता जा रहा है। जो मास्टर्स डिग्री हैं उसमें ज़्यादा मैंने भी देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स, ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा करता था जब मैं अपने एग्जामिनेशन दे रहा था, तो ये टाइम मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती, अब तो सिलेबस का हिस्सा बनता जा रहा है। ये भी है। इसके अलावा रिलेशनशिप, आप किस तरह से, मुख्तलिफ ऐसी महफिलें होती हैं, फ़िक्री नशिस्तें होती हैं जिसमें ये बातें बताई जाती हैं और हमारे जो मुख्तलिफ अनबिया कराम हैं उनकी ज़ात के बारे में, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात इनकी ज़ात के बारे में कि इनके अखलाक, हुकूक़ुल इबाद और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िक्री नशिस्तें होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत गौर से बात को सुनते हैं और एंड में हम सब अहद करते हैं इस बात पे कि हम इस पे अमल पैरा भी होंगे। ठीक है, तो उसको फॉलो करते हैं या मतलब एक जहाँ कोई ऐसा कोई एंटरटेनमेंट का मामला है वहाँ पर तो पता चला कि पासेस जो हैं वो छीने जा रहे हैं, और जहाँ फिक्री नशिस्त का मामला हुआ वहाँ पे नहीं, सीटें खाली नहीं होती, आते हैं और शौक़ से आते हैं और अपने साथ जो है अपने बहन भाइयों को भी लेके आते हैं। ठीक है, यानी ये सिलसिला हो रहा है। इस्लाम में इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हर चीज़ की तालीम देता है। मैं कहता हूँ अक्सर कि आईना देखने के भी आदाब सिखाता है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो दीन तो यकीनन रहनुमा है, अब भी हर मामले में है, आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा शिद्दत से थाम लिया जाए, वो कौन सी चीज़ है? इसमें दीन के हवाले से जैसे टेक्नोलॉजी है, ये मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी ऐसी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं जो कि तबलीग का काम कर रही हैं, या मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मैं ये समझता हूँ बहुत सारे अमेरिका में या यूके में मुसलमान हैं जिन्हें प्रॉपर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि गुस्ल का तरीक़ा भी नहीं पता होता है, बहुत से ऐसे हैं, उनको तालीम देना और इंटरनेट के थ्रू या मुख्तलिफ़ ऐसी वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ़ आलिम हज़रात या मुफ्ती हज़रात उसको अपलोड कर प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाकर तो ये चीज़ें लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँचाई जा सकती हैं। एक नाज़रीन